دین مکمل ہو چکا ہے اور دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کا نام ہے۔ اس کے علاوہ جو دین میں کوئی نئی کام کرے گا تو وہ بدعت کہلائے گی، اور بدعت کی تعریف یہ ہے کہ ایسی چیز کو بنانا کہ جس کا کوئی اصل نمونہ نہ ہو۔ جب ہم اس کو شریعت کی اصطلاح میں دیکھتے ہیں تو شریعت کے اندر ایسی چیز ایجاد کرنا جس کی اصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو بھی کوئی بندہ ایسا کام کرتا ہے یا ایسا عمل کرتا ہے جس پر مہر نبوی نہیں ہے تو وہ مردود ہے اور ناقابل قبول ہے۔ سامعین محترم، بدعت ایک ایسی مہلک گناہ ہے کہ جو بندہ ہمیشہ کرتا رہتا ہے۔ ایک گنہگار شخص جو کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ زندگی کے کسی موڑ پہ جا کے وہ توبہ طائب ہو جاتا ہے، لیکن بدعت ایک ایسے مہلک گناہ ہے کہ وہ کرتا رہتا ہے۔ جو بدعت ایجاد کرتا ہے اور بدعتی شخص وہ اللہ پر بہتان باندھتا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے آج کے دن تمہارے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، لیکن وہ بدعتی شخص بدعت کرتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوا کہ یہ اللہ پر بہتان باندھتا ہے کہ دین میں اور بھی چیزیں ایڈ کی جا سکتی ہیں۔ اور اسی طرح جو شخص بدعت کرتا ہے، بدعت ایجاد کرتا ہے اور بدعتی شخص ہیں تو وہ راہ راست سے ہٹ جاتا ہے اور اس صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، کیونکہ صراط مستقیم پہ چلنے والا شخص وہ کبھی بدعت کا راستہ اختیار نہیں کرے گا، بلکہ وہ عین قرآن و سنت کے مطابق عمل کرے گا۔ اور جو شخص بدعتی ہے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل ایجاد کیا کہ جس کا دین اسلام میں تصور نہیں تو وہ مردود ہے اور ناقابل قبول ہے۔ حضرات، بدعت کی پہچان اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ جس کی 1400 سال بعد جا کے اس کی کوئی سند نہ ہو، وہ بدعت ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں، لیکن اس کی اصل 14 سال پہلے اگر ہم دیکھیں گے تو نہیں ملے گی۔ قبروں پر مجاور بن جاتے ہیں، قبروں سے مانگتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو تلاش کریں گے تو 14 سال اس کی اصل نہیں ملے گی۔ لہذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ بارک تعالیٰ ہمیں بدعت جیسے مہلک بیماری سے بچنے کے توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔